إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. معزز سامعین کرام، حاضرین دینی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا کی بریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس جس کا نام نامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر بھی درود و سلام ہو۔ سامعین و حاضرین دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، آج کے درس کا عنوان ہے قرآن اینڈ جدید سائنس، اے باؤنڈ آف میڈیسین، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر جو دواؤں کا تذکرہ کیا ہے، آخرکار اس کی تحقیقات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو مجموعی طور پر قرآن میں جن جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اس میں انسان کے لیے کیا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ہزاروں مقامات پر انسانیت کے تحفظ، انسانیت کی بقا اور انسان کو کیسے محفوظ رکھا جائے، صحت یاب رکھا جائے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایسے بے شمار خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اس میں غوطہ لگائے، تحقیق کرے، اور قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن یہ واحد کتاب ہے جو پاسٹ کو بھی بیان کرتی ہے، پریزنٹ کو بھی بیان کرتی ہے، اور فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس کی بھی وضاحت قرآن میں ملتا ہے۔ اور قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں بلکہ آل ہیومن بینگس، کائنات میں بسنے والے پوری کی پوری انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کئی مقامات پر کئی ایسی دواؤں کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر صرف انسان اسے استعمال کر لے تو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو سکتا ہے، اور بہت سارے میڈیسین لینے سے انسان گریز کر سکتا ہے، اور اس کے جو پیسے دواؤں میں ضائع ہو جایا کرتے ہیں وہ اسے حفاظت اس کی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ النحل کی آیت نمبر 66 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے، جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، تم پیتے ہو جو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، تم پیتے ہو جو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَن، گوبر اور خون کے بیچ سے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جانوروں میں ہم نے تمہارے لیے عبرت رکھی ہے، اور تم پیتے ہو جو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، گوبر اور خون کے بیچ سے، وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، وہ دودھ ہے، وہ دودھ ہے جو میٹھا، مزیدار، ذائقے دار اور ہاضمے کے لیے مفید وہ چیزیں اللہ رب العالمین نازل کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانوروں میں ہمارے لیے عبرت رکھی ہے، اور جانوروں کے تھن سے اللہ رب العالمین نچوڑ کر جانور الگ الگ قسم کی گھاس کھا رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے فلٹر کر رہا ہے، اور فلٹر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ دودھ میں گوبر کو ملنے نہیں دیتا، خون کو ملنے نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں چیزوں کے بیچ سے اللہ رب العالمین سفید، صاف، شفاف، میٹھا، مزیدار، ذائقے دار اللہ رب العالمین دودھ کو نکال رہا ہے۔ دودھ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکال رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ دودھ مجموعہ ہے، یعنی انسان بہت ساری دواؤں کو استعمال کرے گا تب اس کے جسم کو قوت اور طاقت ملے گی، لیکن اگر انسان صرف اسے استعمال کرے تو بہت ساری دواؤں سے انسان محفوظ ہو سکتا ہے۔ دودھ کے اندر کون کون سے اجزاء پائے جاتے ہیں؟
دیکھیں آج کی تحقیقات سے بالکل بات صاف واضح ہو گئی کہ دودھ کے اندر پروٹین پایا جاتا ہے، دودھ کے اندر پروٹین پایا جاتا ہے، دودھ کے اندر کیلشیم پایا جاتا ہے، دودھ کے اندر فیٹ پایا جاتا ہے، دودھ کے اندر وٹامن ڈی پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وٹامن 12 بھی دودھ کے اندر پایا جاتا ہے، اور بھی ہم سنتے چلے جائیں پوٹاشیم بھی دودھ کے اندر پایا جاتا ہے، فاسفورس کی مقدار کثیر مقدار پائی جاتی ہے دودھ کے اندر، اور دودھ میں بے شمار چیزیں پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ یہ چیزیں الگ الگ دواؤں کو انسان استعمال کریں تو انسان کی ویکنس اس سے پوری کی جا سکتی ہے، لیکن صرف اگر ہم نے دودھ استعمال کیا جو رب سبحانہ و تعالیٰ جانوروں سے نچوڑ کر اللہ رب العالمین نکال رہا ہے انسانیت کے فائدے کے لیے، اگر ہم نے اسے استعمال کیا تو ہم بے شمار دواؤں کے کھانے سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے فائدے پر ہم غور کریں کہ اس کے فوائد کیا ہیں، دوا کے طور پر اسے استعمال کیا جائے تو اس سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا، تو آج کی جدید تحقیقات یہ کہہ رہی ہیں یہ موٹاپے سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب انسان دودھ استعمال کرے گا تو فیٹ سے بچ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ہڈیوں کو دودھ مضبوط کیا کرتی ہے، دودھ ہڈیوں کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، پروٹین کی کمی کو پورا کیا کرتا ہے، اور جلد کو نکھارتا ہے، یعنی ہمارے جو چہروں میں سکڑن آ جایا کرتے ہیں اس کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اور آگے قبض، انسان جب قبض کے مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا، کوئی چیز کھاتا اسے ہضم نہیں ہوتی، اگر دودھ استعمال کیا جائے تو قبض کے مرض سے بھی محفوظ ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی عجیب سی ڈکاریں آیا کرتی ہیں، وہ ڈکار سے بھی انسان محفوظ ہو سکتا ہے۔ ذہنی دباؤ، یعنی دماغ پہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بوجھ سوار ہو گیا ہو، تو ایسے وقت میں اگر دودھ کا استعمال کیا جائے تو ان دباؤ سے بھی انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ کینسر جیسی مہلک بیماری کے خطرات کو یہ کم کیا کرتا ہے، کینسر جیسے خطرناک بیماری کے اثرات کو یہ کم کیا کرتا ہے، دل کو اچھا رکھتا ہے، اور سونے سے پہلے اگر دودھ استعمال کیا جائے تو سکون کی نیند آیا کرتی ہے۔ اور دودھ میں پوٹاشیم زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی نلیاں ہیں اسے سکڑنے نہیں دیتا۔ دودھ انسان جب استعمال کرتا ہے تو خون کی نلیوں کو یہ سکڑنے نہیں دیتا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے فائدے اس کے اندر رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حلیمہ سعدیہ کے ساتھ جب حلیمہ سعدیہ کے گھر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آپ کی مہمان نوازی کس چیز سے کی؟ اللہ رب العالمین نے آپ کی مہمان نوازی دودھ سے کی۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جو بکری تھی، اس بکری کے تھن کو جیسے ہی ان کے شوہر نے ہاتھ لگایا اس سے دودھ کے قطرات ٹپکنے لگے، پیغمبر عربی کو پلایا گیا، اور آپ کا جو رضائی بھائی تھا حلیمہ سعدیہ کا حقیقی بیٹا، اس نے بھی اس سے پیا۔ آگے چلے، جب انسان یہ ہمارا گوشت والا جسم جب ماں کے پیٹ میں ہوا کرتا ہے تو جیسے ہی اللہ رب العالمین ایک نلیوں کو ڈسکنیکٹ کرتا ہے، جب ہماری دنیا میں آنے کی باری آتی ہے تو ماں کے سینوں میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے کون سی اجزاء کو نازل کرتا ہے تو وہ دودھ کو نازل کرتا ہے، تاکہ انسان کا جسم آسانی کے ساتھ بڑھ جائے، تاکہ انسان کے جسم کی ہڈیاں قوت اور طاقت محسوس کریں، تاکہ انسان کی دانتیں نکل آئیں، انسان کی آنکھیں دیکھنا شروع کر دیا کریں، اور بال اپنی حقیقت کے ساتھ وجود میں آنے لگے۔ لہذا اللہ رب العالمین یہ نظام چلاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نظام چلاتا ہے، یہاں تک کہ آسٹریلیا کی ہیلتھ ریسرچ سینٹر نے بھی یہ ثابت کر دیا، اس نے کہا کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے، دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ اب اندازہ لگائیں رب سبحانہ و تعالیٰ کے نظام پر کہ رب سبحانہ و تعالیٰ 1445 برس پہلے کلام کو نازل کر رہے ہیں، قرآن کو نازل کر رہے ہیں، اور نازل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین انسانیت کے جسم کو قوت پہنچانے کا انتظام، اور اللہ رب العالمین دوا بھی بتلا رہا ہے، اللہ رب العالمین دوا بتلا رہا ہے کہ انسان اسے استعمال کرے تو بہت ساری ویکنیس کو دور کیا جا سکتا ہے اس چیز کو استعمال کرنے کے بعد۔ لہذا نیشنل ہیلتھ اینڈ میڈیکل ریسرچ سینٹر جو کہ آسٹریلیا کے اندر ہے، اس نے یہ کہا کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے، اور اللہ رب العالمین کا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مومنون کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین بھی یہی کہہ رہا ہے
کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے. نُسْقِيكُمْ، تم پیتے ہو، مِمَّا فِي بُطُونِهَا، جو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور اس کے اندر ڈھیر سارے فائدے ہیں. منافع کثیرہ یعنی اس کے اندر ڈھیر سارے فائدے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، کھاتے ہو. اندازہ لگائیں جس کو آج کی تحقیقات یہ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے کلام کو نازل کرنے کے بعد بالکل کھلم کھلنا اعلان اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ منافع کثیرہ، کہ اس کے اندر بے شمار فائدے ہیں. اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس سے فائدہ حاصل اٹھاتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے تو مجموعی طور پہ اللہ رب العالمین نے بتلا دیا، اور پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پریکٹیکلی طور پہ عمل کر کے بتلایا. لہذا کائنات کا امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جانے کی باری آئی، جب بیت المقدس سے آپ کو اٹھایا گیا، تو اس جیسے ہی آپ نماز پڑھا کے باہر آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام پیالے میں لے کر، دودھ لے کر پیغمبر عربی کی خدمت میں حاضر ہو گئے، شراب لے کر پیغمبر عربی کی خدمت میں حاضر ہو گئے. وہ تشت میں وہ دونوں پیالے رکھے ہوئے تھے، لہذا پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا. نبی علیہ السلام نے دودھ کو پسند فرمایا اور آپ نے دودھ پیا. دودھ پینے کے بعد آپ کی مہمان نوازی ہوئی. اس کے بعد پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم سمائی دنیا کی طرف پرواز کیے. یہ بینیفٹس ہیں دودھ کی، یہ فائدے. اور اللہ رب العالمین قرآن میں ان دواؤں کا تذکرہ کر رہا ہے. آگے چلیں، ابن ماجہ کی روایت ہے. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3438 پہ روایت موجود ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں فرمائی جس کا علاج نازل نہ کیا ہو. اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں فرمائی جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علاج نہ بتلایا ہو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پہ علاج بتلایا ہے. اور اگر ہم تلاش کریں، اگر ہم جستجو کریں تو یقیناً علاج ہمارے سامنے موجود ہے. آگے چلیں، ایک دوسری دواؤں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے. ایک دوسری دواؤں کا تذکرہ قرآن کہتا ہے جسے ہم اور آپ شہد کے نام سے یاد کرتے ہیں. شہد بہترین اینٹیسیپٹک کریم ہے کہ اگر انسان کے جسم میں خروش آ جائے، اگر ہمارا جسم جل جائے، اگر ہم نے اس پہ شہد کی لیپ لگا دی تو اس کے داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ زخم بھی جاتا رہے گا. اندازہ لگائیں، اللہ رب العالمین نے 1445 برس پہلے قرآن میں سورہ نحل میں، اللہ رب العالمین سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہد کی مکھیوں سے کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین شہد کی مکھیوں سے کہہ رہا ہے کہ تم پہاڑ پر چڑھ جاؤ، پہاڑ پر پرواز کر جاؤ اور وہاں پہ گھر بناؤ. پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اڑ جاؤ، پہاڑ پر پرواز کرو اور پہاڑوں پر وَمِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا گھر بناؤ، وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ اور درختوں کی ٹہنیوں پر اپنے چھتے بناؤ. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اے شہد کی مکھیاں پہاڑ پر پرواز کر جاؤ، اس لیے کہ پہاڑ پہ پانی نازل ہونے کی بنا پر بہت سارے پرندے بیٹس اور مینی چھوڑ دیتے ہیں، جس سے طرح طرح کے پھول نکل آتے ہیں، طرح طرح کے پھل نکل آتے ہیں. اللہ رب العالمین لہٰذا حکم دے رہا ہے شہد کی مکھیوں کو کہ شہد کی مکھیاں پہاڑوں پر چڑھ جاؤ اور درختوں کی ٹہنیوں سے لگ جاؤ اور اس میں اپنے چھتے بناؤ. ثم کلی من کل الثمرات اور پھر طرح طرح کے پھل پھولوں پر بیٹھ کر اس کے ارک نکالو. پھر طرح طرح کے پھلوں پر بیٹھ کر ارک نکالو. فَاسْلُكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُولًا اور جو رب سبحانہ و تعالیٰ نے جس راستے کی طرف انڈیکیٹ کیا ہے اس راستے کی طرف چل کر آؤ. يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا اور اپنے پیٹ سے اسے نکالو. شراب مختلف الوان جو پینے کی چیزیں ہیں الگ الگ رنگت کی ہیں. پینے کی چیزیں انسانیت کے لیے فائدے مند ہیں، الگ الگ رنگت کی ہیں. فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون
اور اس کے اندر ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تدبر کیا کرتے ہیں، جو غور و فکر کیا کرتے ہیں، ان کے لیے ان شہد کی مکھیوں میں، ان شہد میں نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے مختلف الالوان، کہ شہد کی رنگت الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی اگر شہد کی مکھیاں پھلوں کے سیزن میں پھل پر بیٹھے گی تو اس کا رنگ کچھ اور ہوگا، پھولوں کی سیزن کے پھولوں پر بیٹھے گی تو اس کا رنگ کچھ اور ہوگا، اور اسی طریقے سے موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے اس کے اندر اس کی رنگت میں تبدیلیاں آ جایا کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہنی فارم لگایا کرتے ہیں وہ اپنی مکھیوں کے سامنے کچھ شکر کو بکھیر دیتے، گڑ کو بکھیر دیتے، کچھ گنا کی پیسز کر کے وہ ڈال دیا کرتے، اور شہد کی مکھیاں اس سے عرق ریزی کرتی، اور عرق ریزی کرنے کے بعد اپنے چھتوں پر شہد کو ٹپکایا کرتی۔ وہ بھی شہد، لیکن وہ جم جایا کرتا ہے، وہ جم جایا کرتا، وہ انسانیت کے لیے اتنے فائدے مند نہیں۔ اللہ رب العالمین نے شہد کے اندر بے شمار فائدے اللہ رب العالمین نے رکھے، لہذا پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس گھر میں کھجور ہو، جس گھر میں شہد ہو، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ دو چیزیں مکمل غذا ہیں، اور مکمل غذا ہونے کی وجہ سے انسان دال، چاول، سبزی اور طرح طرح کی چیزیں پیٹ بھر کے کھائے، اس سے جتنی ہمیں قوت اور طاقت ملتی ہے، اگر ان دو چیزوں کو استعمال کر لیں تو انسان کی بھوک نہیں مٹے گی، لیکن انسان کو اتنا انرجی ضرور مل جائے گا کہ وہ اپنے کام کو آسانی کے ساتھ کر سکے۔ لہذا عرب کی وادیوں میں جب پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیار کرتے غزوات کے لیے، یعنی غزوات کے لیے جب روانہ کرنے کی باری آتی تو وہ بھاری بھرکم چیزوں کو نہیں لے جا سکتے، وہ چاول، آٹا، دال، ستو، یہ ساری چیزیں نہیں لے جایا کرتے اور نہیں لے جا سکتے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام نے انڈیکیٹ کیا، رہنمائی کی کہ تم شہد لے لو، کھجور لے لو۔ لہٰذا وہ صحابہ کرام کھجور اور شہد کو لیتے اور کھجور کو شہد میں ڈبوتے، اور جب بھوک محسوس کرتے تو اسے ہی کھا لیا کرتے، جب کھجور ختم ہو جاتی گٹھلیاں ہی چوس لیا کرتے۔ کیوں ایسا ہوتا؟ کیونکہ یہ مکمل غذا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بے شمار فائدے رکھے ہیں، اور آج کی جدید تحقیقات اس کے فوائد کو شمار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، پہلا فائدہ، شہد پینے کا پہلا فائدہ کہ انسان کے اندر برداشت کرنے کا چھمتا پیدا ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز فوراً متاولا ہو جانا، بار بار غصہ کا آ جانا، تو جب انسان شہد کو چاٹ لیا کرتا ہے تو اس وقت میں اس غصے پہ بھی کنٹرول آ جایا کرتا، اور ہاضمے میں قوت و طاقت ملا کرتی ہے، یعنی جو ہماری آنتیں ہیں، جو آنتیں ایسڈ چھوڑا کرتی ہیں، اس کے اندر قوت اور طاقت ملا کرتی ہے۔ شہد کو استعمال کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہو جایا کرتی ہیں، قبض ختم ہو جایا کرتا ہے، اور نائٹ فال، بہت سارے ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو کہ نائٹ فال ہو جایا کرتے، یعنی منی کا انزال ہو جانا بستر پہ۔ اگر انسان شہد کو استعمال کرے تو بدخوابی سے بھی وہ محفوظ ہو سکتا ہے، بڑھاپے میں وہ قوت اور طاقت انسان محسوس کرتا ہے، کھانسی میں بھی فائدے مند ہے۔ اگر انسان جنجر کے ساتھ ملا کے شہد کو استعمال کرے، یعنی ادرک کے ساتھ شہد کو استعمال کر کے اس کا پیسٹ بنا کر اگر چاٹے تو کھانسی سے بھی اسے نجات اور رہائی مل سکتی ہے۔ انسان کا جسم اگر تھکن، ویکنس محسوس کرتا ہے، اگر شہد کو استعمال کیا جائے تو وہ تھکن بھی دور ہو جایا کرتی ہے، ذہن تیز ہو جایا کرتا ہے شہد کو استعمال کرنے سے۔ اور معدے میں جو بیماری پیدا ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ کھانا کا ہضم نہ ہونا، تیزابیت آنا، الٹی سیدھی ڈکاریں آنا، اگر انسان شہد استعمال کرتا ہے تو یقیناً اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہد کا پیالہ لیا، اور پیالہ لینے کے بعد نبی علیہ السلام نے ہاتھ میں، صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہاتھ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے کہا کہ تھوڑا اور دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہٰذا پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا اور انڈیلا، تو لہٰذا صحابہ کرام نے اسے چاٹا، تو پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے 3 دن تک، مہینے میں جس نے 3 دن تک شہد کو چاٹا، اس کے قریب کوئی بیماری نہیں آئی، اس کے قریب کوئی بیماری نہیں آئے گی، مگر یہ کہ انسان تدبیر اختیار کرے۔ اب آگے چلے، معدے کے امراض میں بھی بے شمار فائدے ہیں شہد کے، اور شہد کے سلسلے میں امریکہ کے ایک تحقیقات، پیٹرول کے فلو ہونے سے آگ لگ گیا ہے کہ انسان اس آگ میں جھلس گیا، اور جھلسنے کے بعد اس وقت
بہت ساری ایمبولینس کا سسٹم نہیں، میڈیسین نہیں کہ کیسے اس کے جلن پہ کنٹرول کیا جائے۔ لہٰذا ایک خاتون اپنے گھر میں جاتی ہے اور شہد پڑا ہوا تھا، وہ شہد لے کر آتی ہے اور روئی پہ لگا کے اس زخم پر لیپ لگانے شروع کر دیتی ہے۔ یعنی جہاں پہ جل گیا تھا، پیٹرول کے لگنے کی وجہ سے، وہ اسپارکنگ کی وجہ سے جسم جھلس چکا تھا، لہذا وہ شہد کا لیپ لگانا شروع کر دی۔ جیسے ہی شہد کا لیپ اس کے جسم پر لگایا گیا، اس نے آرام محسوس کیا، اور آرام محسوس کرنے کے تھوڑی دیر بعد اسے نیند بھی آ گئی۔ اتنے میں ڈاکٹر حاضر ہوئے اور کہ اس پہ کیسے کنٹرول پایا گیا۔ ڈاکٹروں کو بہت تعجب ہوا کہ اس پہ کیسے کنٹرول پایا گیا۔ تو لہٰذا خاتون نے بتایا کہ میں نے اس نوجوان کے جسم پر شہد کا لیپ لگایا، اور شہد کے لیپ لگانے سے اس نے آسانیاں محسوس کی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو آج کے موجودہ وقت میں اینٹی سیپٹک برنول جو ملا کرتا ہے کہ جب جل جائے، انسان کے جسم میں پھٹن آ جائے، اسے لگانے پہ انسان کو راحت ملتی ہے، تو شہد کو لگانے سے بھی انسان کو اسی طریقے کی راحت ملتی ہے۔ آج کے لیٹسٹ تحقیقات اسی چیز کو اور اعلیٰ بنا کر، میڈیسین اور دوا بنا کر انسانیت کے سامنے مہیا کرنے میں لگی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا قرآن 1445 برس پہلے عرب کی سنگلاخ وادیوں میں نازل ہوتا ہے، اور قرآن انسانیت کے لیے بہترین، انسانیت کو مضبوط اور قوت اور طاقت پہنچانے کا بہترین انتظام، اور اللہ رب العالمین نے بہترین دوا اللہ رب العالمین نے شہد کی شکل میں نازل کر کے اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتلا رہا ہے۔ آگے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب انسان رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے تو انسان کا جسم ویکنس پائی جاتی ہے، کمزوری محسوس کرتا ہے انسان کا جسم۔ تو ایسے وقت میں جسم میں قوت پیدا کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے کہا جب تم افطار کرو تو کھجور سے افطار کرو، جب تم افطار کرو تو کھجور سے افطار کرو۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان جب جسم دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے تو بہت سارے جسموں میں کمیاں آ جایا کرتی ہیں، لہٰذا ان کمیوں کی پورتی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہترین غذا کے طور پہ کھجور کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور جس کا تذکرہ قرآن میں بھی سینکڑوں مقامات پر ملتا ہے۔ اگر انسان اسے استعمال کرتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ کھجور کے فائدے کیا کیا ہیں؟ کھجور کے فائدے کیا ہیں؟ تو آج کی جدید تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ویٹ کو کم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم نیوٹریشن لیتے ہیں کہ ہمارا ویٹ زیادہ بڑھ گیا ہے اور ایسے وقت میں طرح طرح کی دوائیں استعمال کرتے ہیں، کھانے کو ہم کم کیا کرتے ہیں، تو لہٰذا کھانا نہ کھا کے اگر انسان صرف کھجور کو استعمال کرے تو انسان کا جسم محفوظ بھی ہوگا اور ویٹ لوز بھی ہوگا، یعنی انسان کی جو وزن ہے اس کے اندر بھی کمیاں پائی جائیں گی۔ ہارٹ کا اگر مرض ابھر رہا ہے اور ہارٹ کے اٹیک سے بھی انسان اگر پریشان ہے تو ایسے وقت میں کھجور کو استعمال کریں الگ الگ طریقے سے، تو انشاءاللہ وہ ہارٹ کے امراض سے بھی محفوظ ہو سکتا ہے۔ یہ بہترین انرجی کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے والی چیزیں ہیں۔ بال اگر کسی کا گر جایا کرتا، بار بار گرتا ہے، تو ایسے وقت میں اگر کھجور کو استعمال کیا جائے، اس کی گٹھلی کو استعمال کیا جائے تو یقیناً بال کے گرنے پر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے چلیں، اس سے بہترین اگر کوئی مردانہ قوت کی شکایت اگر کسی کے جسم کے اندر پایا جاتی ہے تو یہ بہترین ریمیڈی ہے، یعنی بہترین دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی انسان کے جسم میں اگر کوئی کمی، قوت میں کوئی کمی محسوس کرتا ہے انسان، تو اگر اسے استعمال کرے اور استعمال کرنے کا طریقہ اپنے قریب کے حکیم سے معلوم کر لیں یا ڈاکٹر سے معلوم کر لیں اور اس طریقے سے استعمال کریں تو یقیناً اس کا جسم محفوظ ہوگا، قوت محسوس کرے۔ تو یہ ساری دواؤں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے، اور بھی الگ الگ مقامات پر دوسری دواؤں کا بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ انشاءاللہ الگ الگ دوسرے دروس میں اس کی بھی وضاحت کی جائیں گی۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جسموں کے اندر قوت اور طاقت عطا فرمائے۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو کمزور ہیں انہیں صحت دائمہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب جن دواؤں کا تم نے تذکرہ کیا ہے، یا اللہ اس کے استعمال سے ہم سب کو شفا یابی عطا فرما کر جسم میں قوت اور طاقت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔